السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 314واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ماشاء اللہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی فکر کو لے کر اٹھی ہے کہ پرسنل لا کی حفاظت کے لیے کیسے دستخطی مہم چلائی جائے۔ ان دستخطوں کو جمع کر کے اپنے مسجد کے امام صاحب یا اپنے بستی کے جو بھی پرسنل لا کے ذمہ دار ہیں ان تک پہنچایا جائے، اور پورے مہاراشٹرا میں جس طرح سے پورے کامیابی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہی دن ایک ہی وقت ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنے گھر سے نکل کر جس طرح سے دھرنے آندولن کیے اور جس طرح سے اپنے اپنے تحصیلدار کو، ضلع کلیکٹر کو میمورینڈم دیے اور جس طرح سے ریزرویشن کی مانگ کی، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اور میں ان کے لیے پرسوں بھی دعا کر چکا ہوں، آج بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی کسی بھی لائن سے، چاہے وہ کسی شعبے سے، کسی جماعت سے، کسی مسلک سے جڑا ہو، اگر وہ کسی بھی طرح سے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان تمام بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر دھرنے آندولنوں کو کامیاب بنایا اور جو پرسنل لا کی مہم میں جڑے ہوئے ہیں۔ مگر محترم بزرگوں، آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے قوم میں کھیکڑوں کی کمی نہیں ہے۔ کھیکڑا جو ہوتا ہے، جسے کریپ کہتے ہیں، ایسے کھیکڑے بھی اتنے ہیں، ٹانگ کھینچنے والے، اچھا کام کرنے والوں کے بیچ میں اڑتھڑے ڈالنے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والے، یا نہیں تو کم سے کم ان پہ کمنٹ کرنے والے، ان کی تعریف کرنے کی بجائے ان کو برا بھلا کہنے والے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا یہ سب دھرنے آندولنوں کا فائدہ کیا ہے، مجھے بتاؤ، اس سے فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پہلے یہ بولو تمہارے بچے کیا کرتے؟ بولے الحمدللہ میرے دونوں بچے سیٹل ہیں، ایک بچہ دبئی میں ہے، دوسرا بچہ لندن میں ہے۔ شاباش۔ میں بولا بیٹے تیرے کو اسی لیے اس کا فائدہ نہیں نظر آ رہا کیونکہ تیرا پیٹ بھرے ہوا ہے، کھاتا پیتا ہے تو، تیرے دونوں بچے سیٹ ہو چکے ہیں۔ جن کے بچے سیٹ نہیں ہوئے نا، ان کو پوچھ، میں بولا جا کے، کتنی محنت سے بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، کتنی محنت سے بچوں کے لیے فیس بھرنا پڑتی ہے، کتنی محنت سے ان کو جاب میں اور نوکری کے لیے کوششیں کرنا پڑتی ہے۔ ارے کم سے کم یہ تو فائدہ ہوا کہ پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی، امت میں اتحاد پیدا ہوا، اتفاق پیدا ہوا۔ اور میں نے کہا ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے اس سے پہلا بھی جو دھرنا آندولن دیے تھے، اس ٹائم پہ بھی تیرے جیسے 1.5 شانوں نے یہ بولے تھے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ 1.5 مہینے کے اندر ہی مل گیا، اور الحمدللہ مہاراشٹرا گورنمنٹ نے 5% اس ٹائم پہ بھی ریزرویشن دے دی تھی۔ ابھی تو آلریڈی ملا ہوا تھا، اس کے لیے کوششیں چل رہی ہے۔ تو یہ جو بولنے والے ہیں میرے محترم بزرگوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے وہ ہونے والا ہے؟ تو یہ ایک تو جلو ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے اندر سے پورا حسد اور جلن بھرا ہوا ہے، جو یہ چیز کو برداشت نہیں کر سک رہے مسلمانوں کے اتفاق اتحاد کو۔ یہ ہمارے زمانے کے حاسدین ہیں۔ یہ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہماری آواز پہ اتنے لوگوں نے جمع ہونا چاہیے تھا، جمعیت کی آواز پہ یا اتحاد اتفاق کے نام پہ مسلمان اتنے سارے کیوں جمع ہو گئے؟ تو اس طرح سے اڑتھڑے ڈالنے والے جو کھیکڑے ہیں، ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے، ان کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ ایسوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ دوسری وہ جماعت، وہ طبقہ ہے ان لوگوں کا جن کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دین کا گتے دار بنا کے اتارا ہوا ہے۔ ان میں سے بھی ایک صاحب مجھے ملے اور میرے سے یہ کہنے لگے، بولے مولانا یہ جو مہم چل رہی ہے، پرسنل لا کی مہم ہے اور یہ دھرنے آندولن ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ ارے اللہ کی ذات کرنے والی ہے،
جو ہوگا اللہ سے ہی ہوگا، اللہ ہی کریں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اگر اللہ کو منظور ہے تو ریزرویشن مل جائے گا، اللہ کو اگر منظور ہے تو وہ پرسنل لا کی حفاظت ہو جائیں گی اور کامن سیول کوڈ نہیں بنے گا۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیوں ہم کو سمجھتا نہیں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں؟ اب بھی پیدا ہوئے، میں بولا ہم کو ابھی معلوم ہی نہیں، ہم تانے بچے ہیں، تو سکھانے کو آیا ہمارے کو، اللہ ہی سب کرنے والے ہیں بول کے۔ ارے ہم کو بھی سمجھتا نا بھائی، ہم کو بھی معلوم ہے اللہ کی ہی ذات کرنے والی ہے، لیکن بے وقوف تجھے ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا سبب کی دنیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی سبب کے ساتھ میں ہے، کہ سبب کو اختیار کر کے تم مسبب الاسباب سے دعا مانگو اور اس کو پہچانو کہ ہمارے اس سبب کا بنانے والا کون ہے، اللہ ہی کریں گے۔ یہ تیرے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے یہ سکھا کے گئے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور کیا توکل اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس میں ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ کو میں چھوڑ دوں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں کہ اللہ میرے اونٹ کی حفاظت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ پہلے تو اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کر کہ اللہ تیرے اونٹ کی حفاظت کریں گے، تو پھر اللہ ضرور تیرے اونٹ کی حفاظت کریں گے۔ میرے نبی نے مجھے 1450 سال پہلے سکھا دیا کہ کس طرح کا توکل اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات کو کیسے پہچاننا چاہیے۔ نہیں اب تو سیکھیں گا، میں بولا مجھے، اور مجھے اگر سیکھنے کی بھی ضرورت پڑی تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ صاحب طریقت بزرگ اللہ والے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے سامنے دو زانو بیٹھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تیرے جیسے لوگوں نے خود دین کو پہچانا اور سمجھا نہیں کہ سبب کو اختیار کر کے ہی ہم مسبب الاسباب کو پہچان سکتے ہیں، تو یہ سب اسباب ہے، یہ اختیار کرنا پڑیں گے۔ تیرے سے زیادہ انبیاء کو سمجھتا تھا، اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے بہتر جانتے تھے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں تو وہ بدر کے میدان میں نکلتے ہی نہیں تھے، وہ احد کے میدان میں نکلتے ہی نہیں تھے، وہ خندق میں پڑاؤ ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے 2 3 مہینے تک، وہ 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے تبوک میں نہیں جاتے تھے، پورے گرمی کے موسم میں اور راستے کی پریشانیاں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے ان کو بھی، وہ تو نبی تھے، پوری دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے ہوتا ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، اس طرح کی جو باتیں کرنے والے ہیں وہ صرف جب قوم کا مسئلہ آتا ہے، جب امت کا مسئلہ آتا ہے، جب عام لوگوں کا مسئلہ آتا ہے، اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مسائل کے ٹائم پہ ان کو یہ باتیں نہیں یاد آتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک مولانا صاحب نے، انہوں نے مسلمانوں کے غریب اور بیچارے محتاج مسکین جو بچے ہیں جن کے پاس میں کمپیوٹر وغیرہ سیکھنے کی اور ان کی فیس وغیرہ بھرنے کی استطاعت نہیں ہے، ایسے غریب بچوں کو کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ایک لیب بنائے مدرسے کے اندر، اور وہ غریب بچوں کو اس میں کمپیوٹر سکھانے لگے۔ تو ایک پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، تو وہ میرے سے بولنے لگے، بولے مولانا یہ فائدہ کیا ہے؟ بولے مدرسے کے اندر انہوں نے کمپیوٹر لیب اوپن کیے، مدرسے میں قرآن سکھانا چاہیے، مدرسے میں نماز سکھانا چاہیے، مدرسے میں قاعدہ سکھانا چاہیے، کمپیوٹر کائے کے لیے مدرسے میں؟ میں نے کہا حضرت میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بچے کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ بولے نہیں بابا، اپنے بچے مدرسے میں وہ نہیں پڑھتے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا BSc فائنل ایئر ہو گیا، ابھی اس کا MSc میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کرانے کا ہے، اور دوسری جو بیٹی ہے میری وہ سینٹ میری جو کالج ہے نا، بولے اوریجنل پیور کانوینٹ، اس کے اندر ابھی 10th کے اندر ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ میری بات کا برا مت مانو، آپ اپنے بیٹیوں کو ٹاپ کے کالجز میں پڑھا رہے ہو، ٹاپ کے انگلش اسکول میں پڑھا رہے ہو، اور جب امت کے غریب محتاج مسکین بچوں کو کمپیوٹر سکھانے کے لیے ایک مولانا صاحب اگر کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ مطلب یہ آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، آپ یہ چاہتے کہ قوم کے بچوں نے ننگے اور بھوکے ہی رہنا، اور آپ کے بچوں نے
ٹاپ کے کالجز میں ایجوکیشن حاصل کرنا، یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہوا نا آپ کا. انہوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ آپ بھی تو اپنے بچوں کو وہی سکھا رہے. آپ کی بات میں بالکل قبول کرتا تھا، سر آنکھوں پہ رکھتا تھا. اگر آپ کی بیٹیاں کسی مدرسے میں عالمہ بنتی اور آپ مجھے یہ بولتے کہ مولانا نے مدرسے میں لیب نہیں اوپن کرنا چاہیے تھا، تو مجھے لگتا تھا ہاں بھائی آپ کی بات میں کچھ دم ہے. لیکن آپ خود اپنے بیٹیوں کو کمپیوٹر انجینئر بنا رہے، ان کو ایم ایس سی کرا رہے، ان کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا رہے، اور امت کے بچوں کا جب مسئلہ آ رہا تو آپ کو حسد اور جلن ہو رہا ہے کہ مدرسے میں لیب کیوں اوپن ہوا. آج ہمارا یہی حال ہو چکا ہے محترم بزرگوں. ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور امت کے لوگوں کے لیے ایک چیز. جن کو دھرنے آندولن سے تکلیف ہو رہی ہے وہ ہے جو آلریڈی پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور جن کے اپنے بچے سیٹل ہو چکے ہیں. جن کو پرسنل اللہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے یہ وہ ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری آواز پہ ایسی مہم کیوں نہیں چلتی، پرسنل اللہ کے نام پہ ایسی مہم کیوں چل رہی ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو سبب کے ساتھ پیدا ہوا. یہ جو بولنے والے ہیں نا، اللہ ہی کرنے والا ہے. ہم کو بھی معلوم ہے. آپ ایک کام کرو، اپنے بیوی سے کبھی صحبت مت کرو، نہیں تو نکاح ہی مت کرو، اور اس کے بغیر خالی دعا کرو اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، اور پھر دیکھو اولاد پیدا ہوتی کیا. ارے بابا، اس کے لیے جو سبب اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ کر کے پھر آپ کو فرض نماز کے بعد دعا کرنا پڑیں گی ربی حبلی من الصالحین. تب جا کے آپ کو اس کا رزلٹ 9-10 مہینے کے بعد میں ملے گا. خالی دعا کرنے سے نہیں ملے گا. تو اللہ نے سبب کے ساتھ دنیا بنائی ہے. اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، امت کا درد عطا فرمائے، اور یہ بیچارے جو محنت کرنے والے ہیں ان کے کھیکڑے بن کے ٹانگ کھینچنے سے اچھا ہے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.